مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ طویل جدوجہد کے بعد ہندوستان کو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ When the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 اگست 1947 کو ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ اے سرزمین پاک، اے سرزمین پاک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، تندی حاسداں پہ ہے غالب تیرا سواک، دامن وہ سل گیا ہے جو تھا مدتوں سے چاک، اے سرزمین پاک، اے سرزمین پاک۔ پاکستان کے اس قومی ترانے کے خالق جگن ناتھ آزاد ہیں۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد کی پیدائش 1918 میں عیسیٰ خیل ضلع میانوالی پاکستان میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اردو کے نامور شاعر تلوک چند محروم کی ذاتی نگرانی میں حاصل کی۔ 1937 میں گارڈن کالج راولپنڈی سے بی اے کرنے کے بعد 1945 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارسی میں ایم اے کیا اور قیام پاکستان تک چند ماہ کے لیے ڈی اے وی کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ سکون دل جہانے بے شکم میں ڈھونڈنے والے، یہاں ہر چیز ملتی ہے سکون دل نہیں ملتا۔ میری عمر اس وقت غالباً 15-16 برس کی تھی جب میں نے آزاد صاحب سے ان کے خاص ترنم میں یہ شعر سنا تھا پہلی بار۔ دراصل میرے والد میر غلام رسول نازکی کے تعلقات نہ صرف آزاد صاحب کے ساتھ تھے بلکہ جناب تلوک چند محروم کے ساتھ بھی تھے۔ ابا کے ساتھ آزاد صاحب کے تعلقات کی کہانی لاہور سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ابا بھی لکھتے تھے ہمایوں میں، بڑے بڑے جو رسالے تھے، ادبی دنیا، تاجور نجیب آبادی کا اس میں، اور کلیم دہلی میں جو جوش صاحب شائع کرتے تھے۔ جگن ناتھ آزاد کو اقبال ازبر تھا، زبانی یاد تھا۔ ابا کو بھی ازبر الرومی یاد تھا۔ کبھی کبھی حیران ہو جاتے تھے لوگ جب وہ بیٹھے بڑے آرام سے کوٹ کیے جا رہے ہیں مثنوی مولانا روم سے، جاوید نامہ سے، ضرب کلیم سے۔ تو یہ ایک طرح کی مشترکہ چیز مجھے وراثت میں ملی ہے، نازکی کا اقبال پرست ہونا، یا یہ میں کہوں گا اقبال آشنا ہونا، اور جگن ناتھ آزاد کا اقبال پرست ہونا۔ اور اقبال پرستی جو جگن ناتھ آزاد کی ہے اس نے ہم کو آزاد آشنا بنا دیا۔ جگن ناتھ آزاد سے میرا تعلق 1938 سے ہے، جب وہ ڈی اے وی کالج لاہور میں ماسٹر تھے۔ تو ایک ہم نے مشاعرہ کرنا تھا، تو اس میں نے جگن ناتھ آزاد اور قمر جلال آبادی دونوں کو لاہور سے بلایا۔ تو قمر جلال آبادی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، اس نے کہا کہ میں جب بس سے آ رہا تھا جگن ناتھ آزاد کے ساتھ، تو ایک لڑکی کوئی 13-14 برس کی بڑی خوبصورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے ایک نظم کہی ہے، نظم تو یاد نہیں، ایک شعر جو اس نے کہا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تیری دعائے جوانی قبول ہو نہ سکے، کلی کلی ہی رہے کھل کے پھول ہو نہ سکے۔ یہ قمر جلال آبادی کی غزل کا ایک شعر تھا۔ اس کے بعد ان کو بلایا جگن ناتھ آزاد کو، تو اس کا ایک شعر مجھے اب بھی یاد ہے، اس نے بہت 1993 میں پڑھتا، بعد میں تو اس نے چھوڑ دیا 93 میں پڑھنا، تو 93 میں پڑھتا تھا اور بہت اچھا پڑھتا تھا۔ اشارے میں ہمارے جوش صاحب اور فراق صاحب دونوں موجود تھے۔ جوش صاحب جب کلام پڑھنے کے لیے آئے مائک پر تو فرمائش ہوئی کہ ترنم سے، جوش صاحب سے فرمائش ہوئی کہ ترنم سے، تو جوش صاحب نے اپنی اسی موٹی آواز میں فرمایا کہ آواز تو ہماری گھوڑے کی سی ہے،
ہم کیا ترنم سے پڑھیں گے تو فراق صاحب کہنے لگے کہ آپ اتنا کیوں تکلف سے کام لے رہے ہیں؟ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت دل کو یہ خیال آیا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت۔ سیم و زر کیا شے ہے، یہ لال و گوہر کیا چیز ہے، آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کا سرمایہ بہت، کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت، گھر سے ایک ویرانی دل لے کے نکلا تھا مگر، کارواں یادوں کے میں دل میں بسا لایا بہت، ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا، انتہا یہ تھی کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت، دیر ہی کی روشنی میرے لیے کافی نہ تھی، میں حرم کا نور بھی دل میں بسا لایا بہت، یوں تو اے آزاد تیرے شعر کے 100 رنگ ہیں، مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا بہت، مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا بہت، پھر بھی جموں موٹل کے ایک مشاعرے میں ہم لوگ شامل ہونے والے تھے، میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، مہاراجہ کے محلوں کی طرف سے میں گیا اور راستے میں محلوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ دھیان نہیں رہا کہ مشاعرے میں ہم نے وقت پر پہنچنا ہے۔ جب جموں موٹل کے مشاعرے میں پہنچے تو آزاد صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے، 1 منٹ کے بعد وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد میرا نام پکارا گیا، میں نے کہا آزاد صاحب کے پڑھنے کے بعد میں اپنا کلام نہیں سناؤں گا۔ وہ فوراً مائک پر آئے، کہنے لگے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، فراق صاحب کے ساتھ بھی ایک بار یوں ہی ہوا، وہ اپنا کلام پڑھ چکے تھے، ان کا کوئی عزیز بعد میں آیا، اس کا نام پڑھا گیا تو اس نے انکار کیا۔ فراق صاحب نے کہا جب تم میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو میرے بعد اپنا کلام کیوں نہیں سنا سکتے؟ محفل ساری ہنسی کے فواروں میں ڈوب گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی کچھ غزلیں نظمیں سنائی، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تقسیم ملک کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور یہاں مختلف اخبارات و جرائد میں کام کرنے کے بعد حکومت ہند کے مختلف محکموں میں افسر اطلاعات کی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن افسر اور بعد میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے عہدوں پر فائز رہے۔ 1977 میں جموں یونیورسٹی نے انہیں شعبہ اردو میں پروفیسر منتخب کر کے صدر شعبہ مقرر کر دیا، جہاں پروفیسر آزاد نے اردو کی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان کے آنے سے ہوا یہ کہ شعبہ جو ہے وہ یعنی وسعت اختیار کرتا چلا گیا ہر اعتبار سے، یعنی ایسی شخصیات یہاں آئیں کہ جن کا نام تو ہم نے پڑھا تھا، ہم ان کے بارے میں جانتے تھے، احتشام حسین تھے، سرور صاحب تھے، اور یہ قرۃ العین حیدر، اور اسی طرح سے ملک کے اکثر ادیب کہ جن کے بارے میں ہم نے صرف پڑھ رکھا تھا اور انہیں ہم نے قریب سے نہیں دیکھا تھا، ان کو اپنے تعلقات کی وجہ سے انہوں نے بلانا شروع کیا، کبھی مشاعروں کے لیے میں شریک ہونے کے لیے، کبھی افسانے کا کوئی سیمینار جو ہے، بہت سارے سیمینار ان کے زمانے میں ہوئے، وہ جتنا عرصہ بھی انہوں نے یہاں گزارا
اس کے دوران میرا خیال ہے بین الاقوامی سیمینار تو 4-5 بین الاقوامی سیمینار ہوئے، اور قومی سیمیناروں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ہر سال 2-4 سیمینار ہوتے تھے، ایگزیبیشنز ہوتی تھیں۔ علامہ اقبال پر انٹرنیشنل سیمینار ہونے والا تھا۔ جگن ناتھ آزاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو بھی اس میں پیپر پڑھنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری حیثیت ایک طالب علم کی سی ہے، اتنے بڑے سیمینار میں ایک دم پیپر پڑھنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ جگن ناتھ آزاد صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، اور وہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ ایک اتنا بلند قامت شخص ایک نیو کامر کو اس طرح سے حوصلہ بخشے، اور وہ حوصلہ آج تک نہ صرف میرے اندر بلکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جاری و ساری ہے۔ وہ ایک گھنا سایہ دار درخت تھے جس کے سائے میں ہم اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ تصور کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز بھی دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب وہ کسی شاعر کے حوالے سے بتاتے تو محض رسماً باتیں نہیں بتایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ بھئی بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے مراسم تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا۔ اب مثلاً جوش کی نظم جب وہ ہم کو پڑھانے لگے، ماتم آزادی، تو انہوں نے جوش کے حوالے سے وہ سب باتیں جو کتابوں میں لکھی ملتی ہیں وہی نہیں بتائیں، ایسی باتیں بھی بتائیں کہ جن کو سننے کے بعد ہم نے جوش کو بالکل قریب پایا اپنے۔ میں نے 20-22 برس کے تعلقات میں یہ چیز دیکھی کہ وہ ہمیشہ ایک اچھے استاد ثابت ہوئے۔ میں کبھی ان کا شاگرد نہیں رہا، لیکن میرے سامنے ان کے کتنے شاگرد اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات لے کے، جملے لے کے ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور آزاد صاحب بڑی باریک بینی سے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے نثر کیسے لکھی جاتی ہے، شاعری کیسے کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنے کے بعد انہیں ایڈریس دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں 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 ادبی رسائل اور جرائد چھپتے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، آپ ان کو بھیجیے چھپنے کے لیے، میں بھی انہیں خط لکھ دوں گا تمہارے حق میں۔ تو یوں حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی کھیپ انہوں نے تیار کی شاعروں کی، ادیبوں کی، تنقید نگاروں کی، ریاست جموں و کشمیر میں بھی اور باہر بھی۔ جب آزاد پاکستان، ایران، امریکہ، اوسلو کسی سیمینار میں کھڑے ہوتے تھے، اور میرے دوست شاید انکار نہیں کریں گے اس حقیقت سے کہ جب وہ احادیث کوٹ کرتے تھے عربی میں، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھتے تھے زبانی، سنسکرت کے شلوک پڑھتے تھے، تو لگتا تھا کہ ہاں یہ اس تہذیب کا نمائندہ ہے جسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ کچھ ایسے تجربات ہیں، مثلا ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے ایس پی نارائن کرن، خود بھی لکھنے والے تھے ہندی کے، کشمیر کے ان کا گھر چل گیا ایک بلوے میں، کوئی فرقہ پرست بلوہ نہیں تھا، ہو گیا ٹیمپرز کچھ سیاسی بچاسی ادھر ادھر، تو اس کا کتا بھی مر گیا، اس کا یہ بھی ہو گیا، لیکن وہ سلامت رہے، لیکن سرکار کا ہی گھر چلا۔ مجھے یاد ہے آزاد صاحب وہاں دوردرشن میں آئے تھے کسی پروگرام کو شاید ریکارڈ کرنے کے لیے، تو مجھ سے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے سنا اس طرح ہوا۔ میں نے کہا وہ تو خاک پر بیٹھ گئے، سب کچھ جل گیا۔ تو اپنے مخصوص انداز میں کہا اپنا وہاں کیا تھا، کپڑے جل گئے ہوں گے۔ لیکن دوسرے لمحے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات، دوسرے لمحے انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھما دیا کھلا، کہا یہ کرن کو دے کے آنا، 1000 روپے کا چیک، اس وقت ضرورت ہوگی۔ ایک بار یہ سرگودھا گئے، سرگودھا میں انہوں نے فرمائش ہوئی، لڑکوں کی فرمائش ہوئی کہ آزاد صاحب وہ سنائیے، نہ پوچھو جب بہار آئی تو دیوانوں پہ کیا گزری، نہ پوچھو جب بہار آئی تو دیوانوں پہ کیا گزری، ذرا دیکھو کہ اس موسم میں فرزانوں پہ کیا گزری، بہار آتے ہی ٹکرانے لگے کیوں ساغر و مینا،
بتا اے پیر میں خانہ یہ میں خانوں پہ کیا گزری، بتا اے پیر میں خانہ یہ میں خانوں پہ کیا گزری، جہاں نور سحر کے بھی قدم جمنے نہ پاتے تھے، بتائے کون آخر ان شبستانوں پہ کیا گزری، نہ پوچھا آزاد اپنوں اور بیگانوں کا افسانہ، ہوا تھا کیا یہ اپنوں کو یہ بیگانوں پہ کیا گزری، تجھے اے کاش دہلی اور شملہ یہ بتا سکتے، میاں والی کے صحرا تیرے دیوانوں پہ کیا گزری، میاں والی کے صحرا تیرے دیوانوں پہ جتنی شہرت ہندوستانی کو ایک کسی بھی ہندوستانی کو پاکستان میں تھی، آزاد سے زیادہ کسی کو نہیں تھی۔ آزاد وہاں بے انتہا مقبول تھے ہمارے جگناتھ آزاد صاحب، اور بہت ان کی شہرت اور بے انتہا عزت۔ میں ان کے ساتھ کئی دفعہ پاکستان گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جنرل ایوب خان، ایک وفد تھا گورنمنٹ کا جس میں ہم گئے تھے، جنرل ایوب خان جس طریقے سے آزاد صاحب کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے صاحب، وہ کمال کی بات تھی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ڈنر پہ ہیں ان کے ہاں، تو ویٹر کے ہاتھ سے ڈش لے کر وہ آزاد صاحب کے پاس آئے کہ لیجیے اس میں سے۔ اب دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ عام خیال تھا کہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شہر کے ایک بزرگ شاعر ہیں، وہ کبھی آزاد صاحب سے نہیں ملے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے آزاد صاحب سے ملنا ہے، اگر آپ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اگر آپ مجھے ملا دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ میں نے کہا چلیے میں ملا دیتا ہوں۔ میں نے آزاد صاحب کو فون پہ بتایا کہ میرے ساتھ فلاں صاحب آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی اور میں انہیں لے کے چلا آیا۔ 2-3 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی، 2-3 بار چائے وغیرہ پی، اور جب جانے لگے تو آزاد صاحب نے، یہ ان کی خوبی رہی ہے آزاد صاحب کی، کہ ان کے گھر پہ جو کوئی بھی آیا وہ ایک تحفہ ہر کسی کو ضرور دیا کرتے تھے، اور وہ تحفہ تھا کتابوں کا۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے وہ تحفہ جو تھا ان کو دے دیا۔ اب میں سکوٹر پہ آیا تھا، اور وہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ سکوٹر پہ آئے تھے۔ اب باہر اندھیرا تھا، اب جب ہم رات کو میں سکوٹر پہ بیٹھا اور وہ صاحب میرے پیچھے بیٹھے تو انہیں فٹ ریسٹ نظر نہیں آیا۔ آزاد صاحب ہر کسی کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آتے تھے ٹارچ لے کے۔ آزاد صاحب اس دن بھی حسب معمول آئے ہوئے تھے۔ ایون دین میں بھی جب جاتا شام کو رات کو واپس تو مجھے بھی وہ الوداع کہنے گیٹ تک آتے۔ تو وہ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ فٹ ریسٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اسکوٹر پہ، لیکن فٹ ریسٹ جو ہے وہ کھل نہیں رہا۔ تو کہنے لگے بنجارہ صاحب ایک منٹ ٹھہریے۔ تو قریب آئے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو قریب آئے، انہوں نے اس شاعر صاحب جو ہیں ہمارے، ان کے پاؤں کو پکڑا، ایک سائڈ پہ کیا، آپ نے ایک ہاتھ سے فٹ ریسٹ کھولا، ان کا پاؤں اس فٹ ریسٹ پہ رکھا، کہا اب ٹھیک ہے بنجارہ صاحب، اب اسکوٹر سٹارٹ کیجئے ورنہ یہ گر جاتے، کیونکہ انہیں فٹ ریسٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسکوٹر سٹارٹ کیا، میں چل دیا، اور میں چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا آدمی، اتنے بڑے قد والا آدمی کہ جس کا قد دیکھنے کے لیے دستار ہاتھوں سے تھاپنی پڑتی ہے، وہ کس قدر جھکا اور جھک کر اپنے مہمان کے پاؤں کو کس طرح اس نے فٹ ریسٹ پہ رکھا۔ ایسی عظمت والے لوگ آج کہاں ملتے ہیں؟ شاعر تو وہ جوش، جذبی، مجاز اور اس پیڑھی کے ہیں، لیکن کلاسیکی روایت جو ہے ان کی، وہ ان کی الگ روایت ہے۔ اس میں ان کا زیادہ اثر جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کا ہے۔ ترقی پسندی کا ان پر تھوڑا سا شائبہ نظر آتا ہے، پروگریسو موومنٹ کا، لیکن اس کے ساتھ ان کی روحانی، ذہنی وابستگی نہیں رہی ہے۔ فنی سطح پر آف کورس سانچے بدل رہے تھے۔ ان کی نظم اجنتا میں آپ دیکھیں گے، تاج محل میں آپ دیکھیں گے، یا اردو پر جو ان کی طویل نظم ہے اس میں آپ دیکھیں گے، لب و لہجے کے اعتبار سے، لیکن زیادہ کلوز وہ رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق لاہور سے ہی،
उस स्कूल ऑफ थॉट से जिसमें राशिद थे। वो एक्सट्रीम नहीं थे, मीरा जी की तरफ नहीं थे, वो उस खाते में उनको आप डाल नहीं सकते। डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। वो अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर रहे और मेरा उनके साथ बड़ा बहुत ही करीबी राब्ता रहा उर्दू की तरक्की के लिए। उर्दू को कश्मीर में इसका जायज़ हक़ दिलाने के लिए, एक सरकारी ज़बान है यहाँ लेकिन इसको वो हुकूक हासिल नहीं है। आज़ाद साहब को इसकी बड़ी फ़िक्र रहती थी। आज़ाद साहब इससे पहले यहाँ मतलब यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बन गए थे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ही मर्ज़ी से वो बने थे। उस वक्त भी उनके साथ बड़ा आना जाना रहा। वो मेरे घर तशरीफ़ लाए, मैं उनके पास जाता रहता था। उनकी इंसानी खूबियों का ऐसा मेरा ख़्याल है कि अब वो लोग नहीं हैं, वो पीढ़ी नहीं रही, वो अक़दार नहीं, कदरें नहीं रही। तो वो आज़ाद साहब अपने साथ शराफ़तों के कितने ही काफ़िले लेके गए। आज़ाद का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हिंदुस्तान में रहकर ये है, उसने कहा फ़िक्र और दानिश्वर, शायर उसके नग़मे उस सरहदों में बांटे नहीं जाते। अगर इकबाल आफाकी शायर है तो सरहदें उसको रोक नहीं सकती। और इस सिमत में इकबाल के बारे में हमको शऊर देना, हमको बेदार करना, हमारी पीढ़ी तक आते आते या अपने मास्टरीन को बेदार करना इकबाल की अज़मतों के बारे में, उसकी रेलेवेंस के बारे में, ये जगन्नाथ आज़ाद का ही हिस्सा है। इस मामले में वो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। काफ़ी हद तक आज़ाद साहब की शायरी में एक तो उनका जो अपना जो अंदर के उनके तजुर्बात, अंदर के जो तजुर्बात थे उनके अपने, जिन्हें हम कह सकते हैं अंदर के वाक़यात, अंदर के तजुर्बात, क्योंकि इतना काम करके, इतनी शायरी करके, इतनी तहकीक करके, इतनी उम्र तक आदमी अपने आप में एक फ़कीराना नौयत हासिल कर लेता है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कहीं। एक उनकी किताब बच्चों की नज़में भी है। वो नज़में देखकर ये लगता है कि वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। बच्चे की फीलिंग को सामने रखते हुए वो शायरी करते थे और ऐसा लगता था कि ये कोई बच्चा ही जैसे नज़में लिख रहा है। प्रोफेसर आज़ाद उर्दू के मारूफ शायर और अदीब हैं, मगर इससे भी ज़्यादा अहम बात अल्लामा इकबाल से उनकी गैर मामूली अक़ीदतमंदी है। इकबालियात में उनकी खिदमात व फतूहात से क़ता नज़र वो नज़्म व नस्र की 2 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनके मुताद्दिद शेरी मजमूए इशाअत पज़ीर होकर शोहरत पा चुके हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल अदीब और शायर हैं। उनका शुमार सरबर आवर्दा माहिर इक़बालियात में होता है। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात, बिलखुसूस इक़बालियात पर उनकी गिरां क़द्र खिदमात के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। इसके अलावा दुनिया की मुताद्दिद यूनिवर्सिटियों, एकेडमियों और इल्मी और अदबी इदारों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात और एवार्ड से उन्हें नवाजा। जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से ताहयात प्रोफेसर एमरेटस का एजाज़ जैसे दर्जनों अवार्ड और एजाज़ शामिल हैं। हॉस्पिटल में मैं उनको एक बारी रेडिएशन करवाने के लिए नीचे व्हील चेयर पे लेके जा रही थी। तो वापसी पे जब हम आने लगे तो कोई लड़का वहाँ पे वार्ड बॉय वगैरह कोई नहीं था जो लेकर आता उनकी चेयर को। तो मैं खड़ी रही वहाँ पे काफ़ी देर, इधर उधर ढूंढती रही, गई किसी को बुलाने, कोई अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो पापा जी, मैं खुद आपको ले जाती हूँ। तो कहने लगे नहीं तुम नहीं ले जाओगी, तुम थक जाओगी। मैंने कहा नहीं जी, मैं थकने की क्या बात है, मैं आपको लिफ्ट में ले जाना है, मैंने कोई वैसे तो ले जाना नहीं है, मैं ले जाऊँगी आपको। तो बहुत सेंटिमेंटल हो गए उस वक्त भी, और मुझे कहने लगे तुम भाई हमारा क्या क्या काम करोगी, तुम तो जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। फिर मम्मी को आके उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के 100 बेटे एक तरफ और मेरी ये बेटी एक तरफ। और मुझे उन्होंने जब ये कहा तो मैं भी बहुत सेंटिमेंटल हो गई और मैंने उनको ये जवाब दिया कि पापा जी, यू हैव नॉट मेड माई डे, यू हैव बाय सेइंग दिस यू हैव मेड माई लाइफ।
नवाए वक्त जंग, उनकी कटिंग है। नवाए वक्त में तो बहुत ही लिखा हुआ था। उसमें सबसे पहले ऊपर का शेर पर, नाज़ां है जिस पे काबा, नाज़ां है जिस पे काबा, वो काफिर चला गया, वो काफिर चला गया। अभी तो आज़ाद साहब पे बहुत काम होने वाला है, काम होता रहेगा। उनकी किताबों पे, उनके मज़ामीन पे, उनकी शायरी के हवाले से बहुत कम काम हुआ है। उनकी शायरी अपने अंदाज की शायरी है, एक डिफरेंट लाए है उसमें, और डिफरेंट लाए होने के बावजूद मेन स्ट्रीम से उर्दू की जुड़ी हुई है। वहाँ आपको ये नहीं लगता कि साहब आप किसी दूसरी अलग तरह की दुनिया में जा रहे ना। ज़बान का रख रखाव, लब व लहजे का एहतमाम, वो तशबीहात, वही इस्तिआरे, वही रिवायतें, और फिर ख़यालों में नई नई करवटें। आप देखेंगे गुलशन आज़ाद में दाखिल हो जाइए, वहाँ आपको रंग बिरंगे फूल मिलेंगे, आबशार मिलेंगे, दरियाओं की सुबुक खरामी मिलेगी, नदियों का बहाव मिलेगा, पहाड़ों का जलाल मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, विशाल सहराओं का जिक्र मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान उसकी लफ्ज़ियात में है, उसके अंदर जो शेरी तहज़ीब है उसमें वो सब कुछ है। और आज जब आज़ाद की आपने बात छेड़ी है, वही शेर जो मैंने पहले कहा था कि आज हमारी हालत वही है जब आज़ाद का जिक्र करते हैं, सुकून दिल जहाने बेशुकम में ढूंढने वाले, यहाँ हर चीज़ मिलती है, सुकून दिल नहीं मिलता।